یہ جو نیچے تصویر نظر آ رہی ہے لڑکی کی، یہ لڑکی پہلے پاگل نہیں تھی، اب پاگل ہو گئی ہے۔ جو آج کل نیا ٹرینڈ چل رہا ہے نا بابو شونا والا، ہمارا جو میڈیا ہے، جو یوٹیوبر ہیں، جو پارکوں میں جا کے پوچھتے ہیں لڑکوں سے کہ آپ کی گرل فرینڈ ہے، اور لڑکیوں سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی بوائے فرینڈ ہے۔ ہمارا کلچر کتنا خراب ہو چکا ہے۔ یہ لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، اس کے پیار کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل آئی۔ اس لڑکے نے بھی اس کو 6 مہینے 8 مہینے استعمال کیا، بعد میں دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ دوست بھی اس کا جسم نوچتے رہے، اور لڑکی پاگل ہو گئی، دماغی توازن خراب ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی دے ماری۔ میں تو نکلی تھی گھر سے شادی کے لیے، یہاں تو ہر رات میرے ساتھ سہاگرات منائی جاتی ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، جو بھی آتا ہے جسم نوچتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے لڑکی پاگل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اس کی فوٹو دیکھ کے گھر والے پہچانتے ہوں، لیکن کوئی بھی اس کو سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں آئے گا، کیونکہ اس لڑکی نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ اب لڑکی کا نام ہے گڑیا۔ اس کے سارے گھر والے اس کے بہت پیار کرتے تھے، گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے جو شادی شدہ تھے، اس کی ایک بہن تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ جب یہ گھر سے بھاگی ہے تو بھائی یہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میری دوست ہے، اس کی نا برتھ ڈے ہے، میں اس کی برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہی ہوں۔ برتھ ڈے پارٹی پہ گھر کے کہہ کے نکل گئی۔ دوپہر سے شام، شام سے رات ہو گئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے فون پہ کال کرتے ہیں، فون بند جا رہا ہے۔ دوستوں میں جا کے چوری چوری پوچھتے ہیں ہماری بیٹی گڑیا آپ کے گھر تو نہیں ہے؟ لڑکیاں کہتی نہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ یہ شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے نا باپ گھر میں قید ہو کے بیٹھ گیا۔ بھائی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن ہو گیا، اسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں، کہیں گڑیا نظر آ گئی تو گولی مار دیں گے، اس کے ٹوٹے کر دیں گے، اور گڑیا کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ شرمندگی کی وجہ سے پورا معاشرہ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرے کو تھو تھو کر رہا ہے۔ ادھر جو گڑیا ہے وہ اپنے عاشق کے ساتھ انجوائمنٹ میں لگی ہوئی ہے۔ عاشق اس کو لے کبھی مری، کبھی ناران، کبھی کاغان، اور لے گھوم رہا ہے۔ ساتھ اس کے 1 2 یار بھی ہیں۔ جب خود تھک جاتا ہے، اپنی جو گرل فرینڈ ہے جس کو گڑیا کہتا تھا، وہ دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور سارے دوست مل کے نوچتے رہتے ہیں۔ 6 مہینے 8 مہینے اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ گڑیا بڑی کوشش کرتی ہے وہاں سے نکلنے کی، جب نکل بھی جائے گی تو رابطہ بھی کرتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسی لڑکیاں اکثر نا جسم فروشی کے اڈوں میں پائی جاتی ہیں، جو گھر سے بھاگتی ہیں اپنے پیار کی خاطر، بعد میں وہ لوگ بیچ دیتے ہیں۔ اور جو لڑکیاں اپنے دوستاں بھاگتی ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت شور مچاتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، ان کو استعمال کے بعد نا گردن کاٹ کے کسی کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ اور جو لڑکیاں پھر بھی وہاں سے بچتی ہیں اور اپنے باپ سے بھائی سے رابطے میں رہتی ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ملنا چاہتے ہیں، دوبارہ غلطی ہو گئی، وہ ان کے بھائی یا ان کا جو باپ ہے نا غیرت میں آ کے اپنی ہی بیٹی کے ٹوٹے کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ بھاگنے والے لڑکے کے۔ اب لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتی، جو لڑکیاں گھر میں کاکروچ آ جائے تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں، گھر میں کاکروچ ہے میں نے اس کمرے میں نہیں جانا، گھر میں چھپکلی آ گئی میں نے اس کمرے میں نہیں جانا۔ وہ لڑکی کیسے گھر چھوڑ کے غیر مرد کے ساتھ بے لباس ہو جاتی ہے شادی سے پہلے ہی؟ ہمارا معاشرہ اتنا ہی گراوٹ کا شکار ہے، کوئی صلاح نہیں ہوتی۔ اور یہ واقعی ایک نہیں، پے در پہ روز آپ نیوز میں دیکھیں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے۔ اب کسی نہ کسی لڑکی کی لاش کسی نہر میں، کسی کچرے کے ڈھیر میں، اکثر آپ اخبار میں پڑھیں گے باپ نے غیرت کے نام بیٹی کو قتل کر دیا، کہیں بھائی نے قتل کر دیا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری بہن خراب تھی، ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھیں، اور اس گڑیا کے جو والدین ہیں ان تک یہ خبر پہنچے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ نہ ہو کہ اور لوگوں کے چنگل میں پھنس جائے۔ لوگ تو پاگل نہیں دیکھیں گے، لوگ تو دیکھیں گے جسم کو، وہ نوچتے رہیں گے، کوئی دارالمان والا لے جائے اس کو، ورنہ یہ 1 روپے کی خاطر، 1 روٹی کی خاطر، 1 پانی کی بوتل کی خاطر جسم بیچتی رہے گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔